نہ راہ ویکھدا نہ کرا ویکھدا جتھے چاہندا ہے جھکا دیندا عاشق دا سر نہ کعبہ ویکھدا نہ کربلا ویکھدا نہ کعبہ ویکھدا نہ کربلا ویکھدا اور جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرا جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرا جتن دا مل کوڑی پیندا ہارن دا مل ہیرا اور میرے مولا نے سنگیاں ساریاں نو جو کچھ دیتا وکھو وکھ دیتا او دی ونڈ نو سمجھنا بڑا مشکل ہے کدھر ککھ دیتا کدھر لکھ دیتا پلے بھرے ہوئے دشمناں تے ویکھ کے دل تے میل نہ لیاویں دامنا تو دیتا دل محبتاں نال بھریا تے لکھ دا بھی سوا لکھ دیتا سبحان اللہ لکھ دا بھی سوا لکھ دیتا اور اکھ لکھ مصیبتاں پا دیندی ہے بنیا بن کے مار دیے یار نو یار دی اکھ عرش عظیم تے ہویاں خوب گلاں جدوں سامنے ویکھی یار نے یار دی اکھ سائیاں انہاں جنت تو باہر نہیں ہونا جنہاں ایمان دے نال ویکھی میرے سرکار دی سبحان اللہ سبحان اللہ اور ویکھن نوں وہ ساڈے ورگا پر کدوں اسی اس ورگے پتھر لال دے پا نہیں نکدے پھول کنڈیاں نال نہیں تلدے او اعظم جڑا عرشاں تے پھردا سی گلیاں دے وچ رلدے اور بے شک حسن زیادہ میرا کہ کل جہانہ نالو پر نہیں زیادہ قیمت میری آقا تیریاں زلفاں نالو اور ہزار مجمع خوبائیں معروف ہوگا ہزار مجمع خوبائیں معروف ہوگا نگاہ جس پہ ٹھہر جائے گی وہ تو ہوگا نگاہ جس پہ ٹھہر جائے گی وہ تو ہوگا نہایت واجب احترام معزز مہمان گرامی حاضرین محترم اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم جن کی توفیق سے آج ہم اس خوبصورت ذکر کی محفل میں شریک ہوئے ہیں میں اس میں شرکت کرنے پر آپ سب کو دل کی حاضرینوں کو اس سے مبارکباد دیتا ہوں حاضرین محترم بس اپنی حاضری لگواؤں گا لیکن بڑے توجہ کے ساتھ ٹھیک ہے نا کسی نے بزرگ سے پوچھا نا کہ موت کیا ہے موت کیا ہے انہوں نے کہا دل میں عشق مصطفیٰ کا نام موت کیا ہے دل میں انہوں نے کہا زندگی کیا ہے انہوں نے کہا ہر وقت حضور کے عشق میں گم رہنا موت کیا ہے دل میں عشق مصطفیٰ کا اور زندگی کیا ہر وقت حضور کے عشق میں حضرین محترم ہم سب خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہیں یہ ذکر کی محفل نصیب ہوئی ہے ورنہ کروڑوں لوگ دنیا میں آئے دنیا کا ذکر و فکر کرتے کرتے دنیا سے پریشان اور خالی ہاتھ چلے گئے دین کمایا دنیا سے دنیا میں حق نہ آئی نہ خدا ملا نہ خدا علیہ السلام نہ ادھر کے میں کئی بار ایک بات کرتا ہوں جتنا ہم ذکر یا جتنے ہمارے دل میں محبت ہمارے لیڈروں کی ہے نا اگر اتنی اللہ اور اللہ کے رسول کی آ جائے نا تو ہم کامل ولی اللہ بال نے کہا نا جب بتوں نے رنج دیا تو خدا یاد آیا جب سب طرف سے آدمی کو تکلیف ملتی ہے نا پھر اس وقت کون یاد آتا ہے اپنا لیڈر بھی یاد نہیں آتا بات نہیں ہے کون یاد آتا ہے اللہ تو ہر وقت اللہ کو یاد کرو نا جو ہمیں جانتا بھی ہے جو ہمیں نہیں جانتے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں جو ہمیں نہیں جانتے ان کا ہم راشد صاحب کیا کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں اور جو ہمیں جانتا ہے اس کا ذکر ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہم اس نبی کی امت ہے سبحان اللہ پتھروں کو کلمہ پڑھا سبحان اللہ کلمہ پڑھا دیا سبحان اللہ سورج کو واپس پلٹا دیا چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دیا دشمنوں کو دوست بنا دیا زرے کو پہاڑ بنا دیا قطرے کو سمندر بنا دیا پتے کو گلستان بنا دیا اور دوستان محترم یہ گلستان تب بھی بنا رہے گا جب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ آپ کی بات کو بھی مانیں گے آپ کی بات کے ساتھ آپ کی ذات کو بھی اپنائیں گے کیونکہ جو حضور کی عادت ہے وہی رب کی عبادت ہے ہم سب کہتے ہیں نا کہ یا اللہ تجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں راشد صاحب ہر آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے مطلب میری سیدھی سیدھی باتیں ہیں دوستان محترم آپ کو باہر نکل کے کسی پیر فقیر نجومی جوتشی یا کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو ادھر اندر سے جواب ملے گا بڑا پیر آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ اسی وقت آپ کو اندر سے بتائے گا یہ بات ٹھیک ہے اب یہاں پیر کیا کہے گا بتائیں نا جی اندر سے جواب آپ کو خود ملے گا یا نہیں ملے گا کسی نے پوچھا کہ فقیری کیا ہے انہوں نے کہا خاص ہو کر عام لوگوں میں رہنا خاص ہو کر راشد صاحب میرا حسین میری چشم تر میں رہتا ہے عجیب بادشاہ ہے فقیروں کے گھر میں رہتا ہے
अजीब बादशाह है, फकीरों के फकीरों के घर रहता है। दोस्तान मुकरम। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मेरे 18,000 मखलूक में से बेहतरीन मखलूक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, प्यारे हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान और अल्लाह। मुसलमान बनाया। मुसलमान का मतलब है मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान हर हाल में मजबूत हो, जिसका ईमान समंदर की तरह वसी हो, जिसका ईमान सूरज की तरह रोशन हो, जिसका ईमान चट्टान की तरह मजबूत हो, जिसका ईमान समंदर की तरह वसी हो, और जिसकी ज़िंदगी दीन इस्लाम के ताबे हो, जिसकी ज़िंदगी अल्लाह के अहकाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हो, और जो अपनी दुनिया और आखिरत संवारने के साथ साथ दूसरों की दुनिया और आखिरत भी संवारे। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। दीन इस्लाम दोस्तान मुहर्रम, दीन इस्लाम गरीब को सीने से लगाने का नाम है, यतीम के सर पर हाथ रखने का नाम है, भूखे को खाना खिलाने का नाम है, बेसहारों का सहारा बनने का नाम है। लेकिन हमको ये बताया नहीं, हमें ये बताया कि भाई नमाज नहीं छोड़नी है, रोजा उसकी मैं नफी नहीं कर रहा हूँ राशिद साहब, जी जी सर, उसकी नफी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल इस पे लगाए। 40 साल किस पे राणा साहब लगाए आपको? तो मोमिन वो है जिसकी जलवत और खलवत एक जैसी हो। मोमिन वो है जिसकी जलवत और खलवत एक जैसी हो, यानी जो काम वो मखलूक के सामने ना कर सके, खालिक के सामने भी ना करे। ये बहुत बड़ी बात करने जा रहा है। जो काम वो मखलूक के सामने ना कर सके, खालिक के सामने भी ना करे। आप मुझे बताएं राशिद साहब, आप सब लोग इधर जरा तो जो मेरी तरफ हो, घर में जाके करते रहना, आपके पास पूरा टाइम। इधर सिर्फ 2-4 मिनट मेरी बात सुने, आपको कुछ समझ जाए। ऐसे ही हमारी जिंदगी से नहीं बदल रहे, 74 साल हो गए हम ऐसे ही मतलब फिर रहे हैं, क्योंकि टके की समझ नहीं है, क्योंकि हमारी दुनिया की बातें नहीं खत्म होती। बात समझे ना? तो जिसकी जलवत और खलवत एक जैसी हो, यानी जो काम मखलूक के सामने ना कर सके, खालिक के सामने भी ना करे। अब आप मुझे बताएं, हम चोरी बंदे के सामने करते हैं? नहीं। बताए ना जी सारे। नहीं। मिलावट बंदे के सामने करते हैं? नहीं। गुनाह बंदे के सामने करते हैं? बताए ना। करते हैं? नहीं करते। किसके सामने करते हैं? अल्लाह के सामने। वो तो सब देख रहा है। अब वो छोटा हुआ या बड़ा हुआ, क्योंकि बंदे के सामने नहीं करते ना। हमेशा कोई काम आदमी बड़े के सामने नहीं करता है ना जी। तो बड़ा तो बंदा हुआ, जब मस्जिद में जाते हैं जाके कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, नफी करते हैं हम छोटे हैं, तो अल्लाह ताला कहता है प्रैक्टिकल जिंदगी में तूने मुझे छोटा समझा है कि मेरे सामने सारे काम किए हैं, और बंदे के सामने सारे काम तूने नहीं किए। तो हमारे लिए तो इतनी बात काफी है ना जी। बिल्कुल। क्या ख्याल है कि ये सारे काम किसके सामने करते हैं? अल्लाह के सामने करते हैं। तो उसे कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, लेकिन खुद को छोटा नहीं कहते, उसको खाली बड़ा कहते हैं। जैसे अल्लाह ताला ने नफ्स को 1000 साल जहन्नम की आग में फेंका और 1000 साल बाद निकाल के पूछा बता तू कौन है और मैं कौन हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला उसकी मैं खत्म करना चाहता था। ये पूरी दुनिया में राशिद साहब रोला मैं का है, ठीक है ना? तो 1000 साल बाद उस नफ्स को जहन्नम से निकाला और पूछा बता तू कौन है और मैं कौन हूँ, तो उसने कहा आप है मैं हूँ, यानी अपनी मैं को अपनी जगह बरकरार रखा। फिर अल्लाह ताला ने 1000 साल के लिए उसको जहन्नम में फेंका, फिर निकाला, फिर पूछा बता तू कौन है मैं कौन हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला उसकी मैं खत्म करना चाहता था, ठीक है ना? तो उसने कहा फिर आप है मैं हूँ, फिर फेंका। जब तीसरी बार निकाला अलामा साहब, तो पूछा कि तू कौन है रब ने और मैं कौन हूँ, तो कहने लगा आप तो मेरे रब है पर मैं ही हूँ। यानी मैं फिर भी अपनी जगह रखी, ये गौर करें, क्योंकि रब उसकी मैं को खत्म करना चाहता था, समझे ना? आज आप अल्लाह को कहते हैं अल्लाह अकबर, लेकिन प्रैक्टिकल जिंदगी में मैं सही आपको कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। प्रैक्टिकल जिंदगी में देखे ना जी, किसी ने बुजुर्ग से पूछा ना दुनिया बड़ी है या दीन, दुनिया बड़ी है या आपने फरमाया जिसका तो हर वक्त जिक्र करता है, जिसका जिक्र करता है। अब हर वक्त हम किसका जिक्र करते हैं? हम अपने आप से पूछ रहे हैं दुनिया का करते हैं या अल्लाह का करते हैं? किसका करते हैं? ये मेरा कारोबार, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा बंगला, ये मेरी कोठी, ये मेरा फलान, ये मेरा टमकान, ये मेरे बच्चे, मेरा लदन, मेरा अमेरिका बच्चा चला गया, फलान हो गया, ये हो गया, उसकी शादी करूंगा, ये करूंगा, फलान करूंगा। पानी मदानी रख के सुबह से रात तक घुमाते रहते हैं, मक्खन नहीं निकलता, ठीक है ना? एक शख्स ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कौन सा अमल है जो अल्लाह के यहाँ बड़ा मकबूल है और बड़ा पसंद है?
اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہے اور بڑا پسند اور اللہ کو بڑا پسند ہے راشد صاحب تو اس نے کہا یا رسول اللہ علم ہے دولت ہے یا طاقت اور اقتدار ہے علم ہے دولت ہے بند کر دے پیچھے کیا مطلب ہے نہیں وہ اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا علم دولت طاقت یا اور اقتدار ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے فرمایا جس علم سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہے اللہ کے دین کو فائدہ ہے وہ علم اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہے اور اللہ کو بڑا پسند ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جس دولت سے اللہ کی مخلوق کو اللہ کے دین کو فائدہ ہے وہ دولت اللہ کے ہاں بڑی مقبول ہے اور اللہ کو بڑی پسند ہے اور جس طاقت اور اقتدار سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہے اللہ کے دین کو فائدہ ہے وہ طاقت اور دولت اللہ کے ہاں بڑی مقبول ہے اور اللہ کو بڑی پسند ہے اور سرکار نے فرمایا اگر ان تینوں سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ نہیں ہے اللہ کے دین کو فائدہ نہیں ہے تینوں بیکار ہیں وبال جان ہے اور جہنم کا سامان ہے اب یہ علم بھی راشد صاحب ہمیں جہنم میں لے کے جائے گا دولت بھی جہنم میں لے کے جائے گی طاقت اور اقتدار بھی کہاں لے کے جائے گی آج مجھے بتائیں نا کتنے اسکول کتنے کالج کتنی یونیورسٹیاں ہیں آج سے 20-25 سال پہلے راشد صاحب اتنے اسکول کالج نہیں تھے لیکن علم کام کا عمل زیادہ تھا آج علم زیادہ ہے اور عمل بالکل نہیں عمل بالکل اس میں کوئی شک نہیں ایسے ہے یا نہیں بالکل بتائیں نا تو اس علم سے کوئی فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں پہلے دولت میں برکت تھی اب دولت میں کثرت ہے پہلے 100 روپے کی اتنی چیز ملتی تھی کہ پورے ایک مہینے کا گھر کا گزارا ہوتا تھا راشد صاحب آج لاکھ روپے کا بھی سامان ڈالے نا نہیں ہوتا اب کثرت ہے برکت نہیں اصل چیز برکت ہے اصل چیز کیا ہے برکت ہے کیونکہ یہ ساری نہیں ہے نا اب علم سے کوئی فائدہ ہے ہمارے ملک کو دین کو چلو بتائیں نا بیٹھے ہوئے صاحب پڑھے لکھے ہیں کوئی فائدہ ہے کیونکہ قرآن پاک کو پڑھنا برکت ہے سمجھنا مقصد ہے تبدیلی مقصد سے آئے گی برکت سے نہیں آئے گی یہ پکی بات ہے تبدیلی برکت سے نہیں آئے گی پوری دنیا قرآن پاک پڑھے نا خانے کعبے میں جا کے بیٹھ کے پڑھے نا ٹکے کا فرق نہیں پڑنے والا میں لکھ کے دیتا ہوں ہر گھر میں قرآن ہے نا قرآن پاک خود کہہ رہا ہے میں نور بھی ہوں ہدایت بھی ہوں برکت بھی ہوں شفاعت بھی ہوں فرقان بھی ہوں ایسے ہی ہے نا جی علامہ صاحب میں روشنی بھی ہوں سب کسی گھر میں نور ہے روشنی ہے برکت ہے ہدایت ہے چلے مجھے بتائیں کیونکہ قرآن کے بولنے سے حضور نہیں بنے حضور کے بولنے سے قرآن بنا میں کئی بار کہتا ہوں نا کہ قرآن پاک کو ایسے پڑھیں کہ نگاہ قرآن پر ہو دھیان صاحب قرآن پر بات سمجھے نا نگاہ قرآن پر دھیان صاحب قرآن پر ہو ایسے ہی ہے نا جی آج تو دیکھے قرآن میں نقش نکالے تو راشد صاحب اسے کیا کہتے ہیں کافر ہے بالکل قرآن میں نقش نکالے اسے کیا کہتے ہیں کافر ہے بڑے غور سے سننا اور جو صحیح کہ قرآن میں نقش نکالے اسے آدم کہتے ہیں مت ماری ہوئی ہے یا نہیں جو ہو صحیح کہ قرآن میں راشد صاحب جس کی زبان سے لکھ رہا ہے اس میں نقش نکالتے ہیں آج جتنے مناظرے ہمارے ہوتے ہیں کس پر ہوتے ہیں سرکار پر ہوتے ہیں نا قرآن پر کوئی مناظرہ نہیں ہے بالکل قرآن پر کبھی مناظرہ دیکھا ہے نہیں کس نے حضور کی ذات پر یہ پتا تھا نہیں پتا تھا ایسے ہوا ہے نہیں ہوا ایسے جانتے تھے نہیں جانتے تھے اتنی مت ہماری پاگل ہے اتنی ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جب سے اذان شروع ہوئی ہے قیامت تک ٹھیک ہے نا حضور کا نام آئے گا یا نہیں جو آدمی مسلمان ہوگا وہ خالی لا الہ کہہ کے مسلمان نہیں ہوگا جب تک لا الہ الا اللہ محمد خالی اللہ ہی کہنے سے مسلمان ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو پھر ہم ان کو کیوں کافر کہتے ہیں دوسروں کو وہ بھی تو اہل کتاب ہے نا جی بالکل عیسائی اہل کتاب نہیں ہے یہودی اہل کتاب نہیں ہے بتائیں نا بالکل اہل کتاب ہے نا جی اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں لا الہ تو وہ بھی کہتے ہیں ہم ان کو مسلمان نہیں کہتے کیوں کہ سارا رول ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یعنی مصطفیٰ کو چھوڑ کر آپ خدا کو نہیں پا سکتے. نہیں بات مصطفیٰ کو چھوڑ کر آپ, کیونکہ جس ذکر کے ساتھ فکر نہیں اس ذکر کا کوئی فائدہ نہیں, جس علم کے ساتھ عمل نہیں اس علم کا کوئی فائدہ نہیں, جس دولت کے ساتھ برکت اور سخاوت نہیں اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں, جس زندگی کے اندر اللہ رسول کی اطاعت اور بندگی نہیں اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں, جس نیکی اور عبادت کے ساتھ خضوع اور خشوع نہیں اس نیکی اور عبادت کا کوئی فائدہ نہیں, جس آنکھ کے اندر شرم اور حیا نہیں اس آنکھ کا کوئی فائدہ نہیں, جس زبان پہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ نہیں اس زبان کا کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ زبانوں میں سب سے خوبصورت زبان وہ ہے جو مصطفیٰ کا ذکر کرتی ہے, کانوں میں سب سے خوبصورت کان وہ ہے جو مصطفیٰ کا ذکر کرتی ہے, پیروں میں سب سے خوبصورت پیر وہ ہیں جہاں ذکر مصطفیٰ کی محفل ہوتی ہے, اور انسانوں میں سب سے خوبصورت انسان وہ ہیں جو ذکر کی محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں. بالکل. اور یہ ایک واقعہ دوستان محترم سنا کے اجازت چاہوں, لیکن یہ واقعہ آپ کو سمجھ آ گیا, آپ کو سمجھ آ گیا تو میرے یہاں آنے کا, بیٹھنے کا, آپ کے سننے کا, سنانے کا, آپ کی ساری تعلیم کا, آپ کے سارے علم کا, آپ کی ساری باتوں کا, آپ کے سارے روزوں کا, آپ کے سارے عملوں کا, آپ کی ساری نعتیں پڑھنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. اگر یہ نہیں سمجھ میں آئی نا تو پھر قیامت تک پڑھتے رہے آپ. میں بھی ادھر ہوں تو میں دیکھوں گا کتنی بدلی ہے. سمجھا نا, علامہ اقبال کو جب PhD کی ڈگری ملی تھی جرمنی کے اندر, یہ بڑے غور سے سن رہا اس کو علامہ اقبال کو, وہ واحد ایسی شخصیت ہے جس پہ ہر آدمی کا اتفاق ہے. ایسے مولوی سارے لڑتے ہیں آپس میں لیکن اس پہ اتفاق ہے. وہ واحد شخصیت ایسی ہے, ٹھیک ہے نا. جب اقبال کو PhD کی ڈگری ملی جرمنی کے اندر, شوکت صاحب ذرا غور سے سنیں, ٹھیک ہے نا, تو ڈگری اس کو نہیں ملی, مطلب اس کے ساتھ اور جو لڑکے تھے اور دوست تھے اس کے, مطلب کوئی عیسائی تھے, کوئی ہندو تھے, بات سمجھ گیا نا, کوئی یہودی تھے, کوئی کون تھے, سب کو ڈگریاں ملی کیونکہ پڑھتے جو تھے وہاں اس کے ساتھ, سب کو ڈگریاں ملی. مطلب بہت سارے جتنے لوگوں کو ڈگریاں ملی وہ ایک گروپ ایک طرف ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی ہم خاص لوگ ہیں, ہم کو ڈگری نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اب ہم عام نہیں رہے تو ہم نے عام گل بھی نہیں کرنی ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے نا, کیونکہ ہم عام نہیں ہے نا, ہم نے عام بات بھی نہیں کرنی ہے. ہم کسی کو خاص کہتے ہیں, اسی لیے خاص کہتے ہیں نا, وہ کام بھی خاص کرتا ہے, بات بھی خاص کرتا ہے, اس کی ہر چیز منفرد ہوتی ہے. بات سمجھا نا. تو انہوں نے کہا ہم خاص لوگ ہیں کیونکہ ہمیں ڈگریاں ملی ہیں. آج ہم رات کو ہماری ایک محفل ہوگی, اس کے اندر صرف ہم آپ خاص ہوں گے جن کو ڈگریاں ملی, اور صرف شوکت صاحب مذہب کے بعد اس کا مذہب سچا ہے. اور حضرت علی کا ایک قول ہے کہ جو بات آپ کے دل اور دماغ پہ فوراً اثر کرے سمجھو وہ سچی ہے, آپ نے سنی ہے یا نہیں سنی ہے یا نہیں سنی, وہ بات سچی ہے, ٹھیک ہے نا. اب سب نے اپنے اپنے مذہب کی دلیل دی. اگر یہ سوال کو مسلمان کرے تو اسلام سے خارج ہے, لیکن وہ جو سوال کر رہے تھے وہ تو مسلمان تھے ہی نہیں, غیر مذہب تھے, وہ سوال کر رہے تھے نا, وہ کر سکتے. تو انہوں نے جب اقبال کی باری آئی تو انہوں نے اقبال سے کہا کہ یہ قرآن پاک آپ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے, سچی کتاب ہے, اس کے اندر کمی کجی کی کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اب وہ اقبال سے کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو یہ اللہ کا کلام ہے آپ نے کہا. اقبال نے کہا جی. انہوں نے کہا اللہ تو نظر نہیں آتا. بات تو ٹھیک ہے, بات تو ہم نے تو حضور کے کہنے میں مانا ہے راشد صاحب, ٹھیک ہے نا. اگر سرکار کیا دیتے حدیث یہ اللہ کا کلام ہے, قرآن میرا کلام ہے, تو ہم کیا کرتے, چلو بتائیں. آپ کیا دیتے اپنا دین ہے, ہم کیا کرتے بتائیں نا جی, مانتے نہیں مانتے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے ایک بات سے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے قرآن پاک, ٹھیک ہے نا. اللہ تو نظر نہیں آتا, بات ٹھیک ہے, نہیں نظر آتا. جبرائیل علیہ السلام لانے والے وہ بھی نظر نہیں آتے. اب بات آ گئی حضور کی, کہ حضور کی زبان سے صادر ہوا ہے, حضور کی زبان سے نکلا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, انہوں نے اقبال سے کہا کہ کوئی دنیا کی کتاب راشد صاحب لکھی جائے تو 10 ہاتھوں سے ہو کر آتی ہے. یہ بڑے غور سے سننے والی بات ہے, کتنے ہاتھوں سے ہو کر آتی ہے, ٹھیک ہے. پھر بھی راشد صاحب آپ کو بتائیں کہ اس کے آخر میں لکھا ہوتا ہے اگر کوئی کمی کجی بات ہو, کوئی غلطی ہو, آپ ہمیں بتائیں. سالے کتنے ہاتھوں سے نکل کے آئی ہے, 10 ہاتھوں سے نکل کے آئی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا ایک بات سے
کہ آپ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نظر نہیں آتا، جبرائیل علیہ السلام نظر نہیں آتے، حضور کی زبان سے نکلا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان سے بشر ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 10 ہاتھوں سے ایک کتاب نکل کے جائے راشد صاحب، اس کے اندر کمی کجی کی گنجائش اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حضور کی زبان سے نکلا تو کوئی کمی کجی کی گنجائش نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں۔ اب اس میں تو دلیل مانگی جا رہی ہے، قرآن میں تو دلیل مانگی جا رہی ہے، حضور میں تو دلیل مانگی جا رہی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارے لیے بہت لمحہ فکری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس پہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اب اقبال سے بات مانگی جا رہی ہے جس کی بات اس تعارف کے اوپر سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اقبال نے کہا بھائی میری بات سن، میری زندگی کے 3 4 سال آپ کے ساتھ گزرے ہیں، میں آپ کے ساتھ پڑھتا رہا، ٹھیک ہے نا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان 2 3 4 سالوں میں میں نے کوئی ایک بات ایسی کی ہو جو بے معنی اور بے مقصد ہو، ایک بات کوئی ایسی کی ہو، ذرا غور سے سننا، جو بے معنی اور بے مقصد ہو، آپ قرآن کا انکار کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ بالکل مطلب ہے اس نے اپنی ذات پہ منوایا، اگر میری ذات میں کوئی شک ہے، میں نے 3 سال آپ کے ساتھ گزارے ہیں، کوئی ایک بات تھوڑی تھوڑی کی ہو، آپ قرآن کا انکار کر دیں۔ ہم صبح اٹھتے ہیں رات سونے تک جھوٹ، بے ایمانی، غیبت، چغلی، حسد، مذاق، حسد، تکبر، غرور، یہ سارا کچھ کرتے ہیں یا نہیں؟ بتائیں جی۔ بالکل اپنے من میں ڈوب کر پاس سنا کے زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں میں آتا ہے دن جاتا ہے دن، اور پانی پانی کر کے مجھ کو کلندر کی یہ بات جھکا جب تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ اب اس بات کو راشد صاحب ہم اپنے آپ اپنے ساتھ رکھ کے دیکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ غلط ہے، ہم کہہ سکتے ہیں دعوے سے یہ نہیں، ہماری دلیل قرآن ہے، اقبال نے قرآن کی دلیل اپنی ذات پہ دی، میرے میں نقص نکالے قرآن کا انکار کریں۔ ویسے ہی تو راشد صاحب آج اس کو پڑھا نہیں جا رہا، پوری دنیا نہیں پڑھتی، اس پہ PhD نہیں ہو رہی، ایسے ہی ہے نا جی؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک یہودی نے، بس آخری بات، یہودی نے ایک مسلمان سے کہا اپنے نبی کی کوئی بات بتا، اس نے کہا ہمارے نبی کا فرمان ہے پانی جب بھی پیو پانی دے گا۔ وہ گھر چلا گیا، سو گیا، اس کو رات کو پیاس لگی، اٹھا اپنی زوجہ سے کہا پانی لا دو، وہ پانی لے کر آئی، اندھیرا تھا، اس یہودی نے دیکھا پانی پینے لگا کہ نبی مسلمان نے اپنے نبی کی ایک بات بتائی تھی راشد صاحب، تو میں دیکھوں تو صحیح اس نبی کی بات میں حکمت کیا ہے کہ آج ساری دنیا ان کا کلمہ پڑھتی ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتی ہے، ان کا ذکر اور اذکار کرتی ہے، ایسے ہی ہے نا شوکت صاحب؟ ان کی نعتیں پڑھتی ہے۔ اس نے لائٹ جلا کر جب دیکھا دوستان مطلب پانی کے اندر بچھو تیر رہا تھا، اللہ کالا سا نہیں ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا؟ وہ تیر رہا تھا، طریقہ ہوتا ہے آپ کو پتا، ٹھیک ہے نا؟ اس یہودی نے ایک تاریخی جملہ کہا دوستان مطلب، یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق کا میسج ہے، ہم مسلمانوں کے لیے، ہم عالم اسلام کے جتنے مسلمان ہیں نا، یہ ہمارے لیے ایک میسج ہے، جو نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں نا، ہمارے لیے ایک میسج ہے۔ اس نے کہا جس نبی کی ایک بات پر عمل کرنے سے مجھے نئی زندگی ملی، میں اگر اس نبی کی اور باتوں پر عمل کروں میں تو کبھی مار ہی نہیں سکتا۔ اقبال مار گیا ہے یا زندہ ہے؟ کیونکہ جس کا ہر وقت ذکر ہو وہ زندہ ہو، جس کا ذکر نہ ہو وہ مرا ہوا ہوتا ہے۔ داتا صاحب کا ذکر ہوتا ہے یا نہیں؟ بابا فرید کا ہوتا ہے یا نہیں؟ خواجہ غریب کو نواز کا ہوتا ہے یا نہیں؟ بڑی سرکار کا ہوتا ہے یا نہیں؟ اللہ والوں کا ہوتا ہے یا نہیں؟ تو وہ ہمیں نظر آئیں یا نہ آئیں، نظر تو ہمیں اللہ بھی نہیں آتا ہے، اللہ کو کیوں مانتے ہیں؟ مجھے بتائیں، کسی آدمی کو خواب میں آیا کبھی اللہ؟ بتائیں جی، کسی نے کبھی اللہ سے کوئی بات کی ہے؟ وہی ہے کبھی کوئی ایسا کام ہے کہ خواب میں آیا ہو مجھے اللہ نے مجھے میرے سے کوئی بات کی؟ جو لوگ کہتے ہیں نا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، ان پاگلوں کو یہ نہیں پتا یہ جملہ سرکار کے لیے تھا، بے شک، سبحان اللہ، بے شک، جملہ عام آدمی کے لیے نہیں ہے۔ ان کی تو مت ماری ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اگر تیرے لیے اللہ ہی کافی ہوتا تو نبی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ نبی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی راشد صاحب؟ بتائیں نا، تجھے کس نے بتایا؟ اللہ کہتا ہے تمہاری شکل ہی ایسی، میں تم سے بات ہی نہیں کرتا، تو تم مجھ سے کیسے بات کرو گے؟ میں نے تو اپنے معبود سے بات کی ہے، تو جا کے ان کو بتا، سمجھا نا؟ میرے سے تم بات نہیں کر سکتے، جو بات کرنی ہے میرے معبود کے واسطے سے کرو، پھر میں تمہاری بات سنوں گا ورنہ نہیں سنوں گا۔ یہ میرا فتویٰ ہے، کوئی اگر دنیا کا کوئی بندہ کہتا ہے نا تو میں چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں۔
बात समझे ना? किसके कहने पे आपने अल्लाह को माना है? अल्लाह के कहने पे माना है? नहीं। आप जो राम क्या देता है, मुस्तफा क्या देते, 3 अल्लाह हैं, चले आप क्या करते हैं? पूरी दुनिया की जनता क्या करते हैं? मानते हैं, उनकी बात है। तो फिर और क्या मौत पड़ती है कि उनकी बात नहीं मानते? बिल्कुल बताए ना जी, क्या होता है? कोई प्रॉब्लम है? समझे ना? जुबान से क्या है दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो क्या हासिल है? तो निकाह मुसलमान है तो कुछ भी नहीं। ये जिक्र नीम शबी ये तेरी खुदी के लिए बान है तो कुछ भी नहीं। जन्नत खुद बहुत तरसे की तेरे वजूद को इकबाल जरा चट के तो देख मेरे नबी पाक के नक्शे कदम, और हर मुश्किल और हयात का वक्त में हम इलाज मेरे खतूत पर करो कहना एक समाज ज़माने को फिर से दिखा वो सदाकत कि कायम हो दुनिया में तेरी इमामत, सबक पर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, तुझसे काम लिया जाएगा दुनिया की इमामत का। तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब इसरार कर दे, है तेरे ज़माने का इमाम बरहक वो जो तुझे हाज़िर मौजूद से बेजार कर दे, लेके एहसास से ज़्यादा तुझे तेरे वजूद को तलवार कर दे, और मौत की आईना में दिखा के तुझे रुपए दोस्त जीना तेरे लिए और भी दुश्वार कर दे, जीना तेरे लिए और भी दुश्वार कर दे। तो दोस्तान मोहतरम, आप सब खुश नसीब लोग हैं कि जिन्हें ये जिक्र की महफिल नसीब है, और इन महफिलों में आप आते हैं और दिलों की उजड़ी, और मजहर साहब जो बात कर रहे थे इसके मतलब है आप कम अज़ कम नेकी करें, नेकी करें, वो मैं नहीं कह रहा, नेकी करें, लेकिन साथ साथ एक बुराई भी छोड़े। क्योंकि हज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, मोमिन वो है जिसका हर आने वाला दिन पहले दिन से बेहतर, जिसकी नमाज पहले दिन की नमाज से बेहतर हो, जिसका रोज़ा पहले दिन के रोज़े से बेहतर हो, जिसका इखलाक पहले दिन के इखलाक से बेहतर हो, जिसका किरदार पहले दिन के किरदार से बेहतर हो, जिसकी गुफ्तार पहले दिन की गुफ्तार से बेहतर हो, जिसका हर अमल पहले दिन के अमल से बेहतर हो। आज हम नजर मार के देखें अपने ऊपर राशिद साहब, हम अपने आप से पूछ लें, हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है? नहीं जी, पूछने की जरूरत है किसी से कि मैं कितना अच्छा हूँ या कितना बुरा हूँ? ठीक है, हमें अंदर से जवाब मिल जाएगा। अल्लामा साहब क्या होगा? जवाब मिल जाएगा अंदर से, जवाब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। देखें दिल को कितने रास्ते जाते हैं, बस इसके साथ खत्म करूंगा। दिल को कितने रास्ते जाते हैं? 4, आंख के जरिए, मुंह के जरिए, कान के जरिए और दिमाग के जरिए। हर आदमी तन्हाई में बैठकर, इसमें तन्हाई में अकेला बैठकर अपने आप से पूछे राशिद साहब, मैंने सुबह से लेकर रात तक देखा क्या? ऐसा ही है, रात को सोते वक्त, ठीक है ना, क्या देखा है? अंदर से जवाब मिलेगा ना? मैंने क्या सुना है, किधर किधर गया, क्या क्या सुना है, ठीक है ना, अंदर से जवाब मिलेगा। मैंने क्या क्या बोला है, अंदर से जवाब मिलेगा। मैंने क्या क्या सोचा है, अंदर से जवाब मिलेगा। पीछे वो इकबाल से किसी ने पूछा ना, सारे किस्मत का हाल बताते हैं। इकबाल ने कहा वो खुद गर्दश में फंसे हुए मेरा हाल खाक बताएंगे। क्या बात, क्या बात। मतलब वो हाल नहीं बता सकते, तो ये पीर खाक बताएंगे। पीर को जो जितने ज्यादा पैसे देगा वो उतने पीर के करीब हो गए, ये पक्की बात है। ये मैं सही बात कर रहा हूँ। जिसने गरीब होना है जाके 2 लाख रुपया दे देखे 7 साल बैठे ना, मैं बात कुछ ना दे रहा हूँ, बेचारा सबसे पीछे बैठा हूँ, ठीक है या नहीं? जब ये बिहार बन गया हमारा, तो फिर जिंदगी क्यों ना हमारा नसीब बने? बात समझे ना? क्योंकि हम लिबास देखने में इतने मसरूफ हैं कि किरदार देखने का टाइम ही नहीं है। किरदार देखने का टाइम ही नहीं है। तो बस शेर के साथ कि आंसुओं से गुसल करके लहू से वुज़ू करे, ऐसा जो कर सके वो तेरी जस्तजू करे। फरिश्ते जनून का हाल ना पूछ, दामन जो फाड़ दूं फरिश्ते आके रफू करे। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह।